امام حسن نے صلح اس لیے کی تھی کہ امام حسن سے دنیاوی حکومت طلب کی تھی، حکومت مانگنے والے نے بیعت طلب نہیں کی تھی. اس لیے اس صلح کے نتیجے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اور حسن نے بیعت کر لی، بیعت نہ حسن نے کی تھی، نہ حسن کے باپ نے کی تھی، نہ حسن کے بھائی حسین نے کی. غلط ہے متن تاریخ. اختلاف تو ہے نا حضرت. امام علی نے جنگ کی، امام حسن نے آگے صلح کر دی، پھر امام حسین نے جا کے پھر انہی کے بیٹوں کے خلاف جہاد کر دی. وہ پھر اختلاف تو ہے. نہیں اسے اختلاف نہیں کہتے. رسول خدا نے جنگ بھی کی، صلح بھی کی، رسول خدا میں بھی تناقض آ گیا نہیں آیا. مختلف اوقات میں اس حالت میں امیر المومنین کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے، امام حسین کی جگہ امیر المومنین ہوتے تو بھی یہی کرتے. حالات مختلف ہو گئے ہیں، شرائط مختلف ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر جنگ کرنی تو خود رسول خدا نے بھی اگر ساری جنگیں ہی کی ہوتی پھر ہم کہتے ٹھیک ہے جی سنت یہ ہے کہ جنگ ہی کرنی ہے، کوئی صلح نہیں کرنی. صلح سے اگر کسی کوئی معتبر ہو جاتا ہے تو مشرکین بھی معتبر ہو گئے، اب ان کے پیچھے بھی چل پڑے. وہ بھی رسول کو چھوڑ کے مشرکین کے پیچھے چل پڑے جو کہ عملاً چلے ہیں اور کہیں رسول نے صلح کی تھی نا، اچھے لوگ تھے، نہیں تو صلح کیوں کرتے؟ صحیح. صلح کا مطلب یہی وہ اچھا نہیں ہے، اس سے جنگ ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی کسی قول میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، روایات میں بالکل اختلاف نہیں. روایات میں ہیں. اچھا روایات میں ہیں، روایات میں صحیح اور ضعیف اور مکذوب، مجعول، حسن، یہ سب ہیں. وہ روایات ہیں، وہ روایات جو ثابت ہیں کہ یہ قول اہل بیت ہیں، ان میں تناقض ہو تب بات ہے نا. صحیح. یعنی جس طرح قرآن کی آیت ہے اس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، کوئی ممکن نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے مجھے لگے ہو سکتا ہے کسی بھی پڑھ لکھے کے پاس چلے جاؤ تو بتا دے گا نہیں بھائی ان میں کوئی تناقض نہیں ہے. اہل بیت کا جو ثابت کلام ہے اہل بیت سے، اس میں کوئی تناقض نہیں. صحیح. اچھا اب ہم چلے جاتے ہیں اس سے بھی آگے کی رسول کے دور میں، ابھی رسول کے دور میں آ رہے ہیں. صحیح ہے. ہمیں جو کچھ ملے گا رسول کے دور سے ملے گا. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کہیں لے جا رہا ہو تو سمجھ لیجئے یہ رازن ہے. یہاں تک تو دعوت لوٹنے کے لیے لے جا رہا ہے، لوٹ لیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اگر وہ مدینہ سے ہٹا دیا، آپ کو عصر رسول سے ہٹا دیا تو کیا آپ کے پاس ہے کیا جو لوٹے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. پھر سب کچھ یہی عصر رسالت مآب ہے، سب کچھ وہیں سے ملنا ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ مناظرہ نہ ہو تو آپ کسی کو بھی عصر رسول تک جانے دیتے ہی نہیں. سنت کے ہمارا نام ہی سنت ہے، اہل سنت. نام تو ہمارا بھی سیاہ ہے. ہم نام پہ تو نہیں جا رہے، ہم تو پہلے اپنے لیے اعتراف کر چکے ہیں نا کہ بھئی ہمارے نام سے ہم بہت بڑی تعداد ہے جو سمجھتے ہیں، نام پہ آپ بحث نہیں کرتے. نہیں بہت بڑی تعداد ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کیونکہ شیعہ ہیں تو پھر ہم تو گئے جنت میں، پھر تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بھائی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. زید بن النار امام رضا علیہ السلام کا بھائی ہے. وہ زیادتی کرتا تھا، لوگوں کا تنگ کرتا تھا، اذیت کرتا تھا. امام نے بلا کے منع کیا تو کہا میں تو سید ہوں، میں تو زہرا کی اولاد ہوں. اور ہمارا روایت ہے کہ جناب سیدہ کی اولاد پر آتش جہنم حرام ہے. اس نے بھی اسی سے استدلال کیا، مجھ پہ تو آتش جہنم حرام ہے، جو مرضی کرتا رہا. امام رضا نے ارشاد فرمایا وہ حسنین کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ امام کا بھائی ہے، امام کا بیٹا ہے. اس نس کو مخصوص کر دیا زمانہ. مخصوص ہاں کہ وہ نس کی سمجھ میں یہی کہہ رہا ہوں، سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے کچھ کنفیوژن ہو سکتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. بھائی مجھے نس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو اپنی جگہ ہے. ہم اس پہ اگر کبھی وہ ہوا تو اس نہیں، آپ نے یہ بہت بڑی بات کی ہے حضرت. یہ تو آپ نے اپنے مکتب کے بالکل الٹ بات کر دی ہے. ہم نے اپنے مکتب سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہوا ہے. اچھا جو میں نہیں کہہ رہا، آپ زیادہ جانتے ہیں اپنے مکتب کو. میری مراد یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ سید جو ہے وہ آگ اس کے پر حرام ہے. ہم نے فرمایا کہ یہ صرف حسنین کے ساتھ. ہاں یہ حدیث ہے. اور اس میں جو بھی سید ہے آج وہ امام رضا کا جو بھائی ہے اس سے بڑا سید تو نہیں ہے. جو امام کا بھائی بھی ہے، امام کا بیٹا بھی ہے. اس سے امام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے جو کرتوت ہیں تم نے استغفار کرو تو صحیح، نہیں تو ٹھیک. یعنی اہل بیت سے دین لینا ہے، عصر رسول میں جانا ہے. ابھی ہم اہل بیت کو بھی رہنے دیتے ہیں فی الحال. اچھا جو کچھ ہے عصر رسول سے ملے گا. صحیح ہے. اس میں تو اتفاق ہے نا. بالکل اتفاق. عصر رسول سے ہی یہ ملے گا کہ اہل بیت سے لینا ہے. وہاں پہنچیں گے تو بات چلے گی. ٹھیک.
ہمارے اب مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عصر رسول میں جانے ہی نہیں دیتے، ہاں کیونکہ وہاں عصر رسول میں تو واضح ارشادات موجود ہیں کہ اہل بیت سے دین لینا. نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہے. ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا. دیکھیے اگر مجھے عصر رسول میں جا کے اس بات کی اجازت نہ ہو کہ ان میں سے کون سی چیز رسول نے فرمائی ہے کون سی چیز نہیں فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے عصر رسول میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے نا. صحیح ہے. میں فرض کر لیجئے علم کی موتی ہیں لیکن موتیوں کے ساتھ کچھ جعلی چیزیں بھی بک رہی ہیں. میں مدینہ میں جا کے وہ علم کی موتی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں دیکھے بغیر لینا پڑے گا. بھائی میں تو دیکھ کے لوں گا. نہیں گستاخ. اچھا صحابہ سارے عادل ہیں، آپ تحقیق نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بدل دیا نا. راستہ بند کر دیا. اب جو مل رہا ہے وہ مدینہ سے نہیں مل رہا ہے. اب اموی آپ کو سامان ملے گا. اچھا اموی موتی ملیں گے اور انہوں نے جو فیکٹریاں بنائی ہیں انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جو چیز کی ہے استعمال تو وہی ہوئے ہیں. جو فیبریکیشن ہوئی ہے استعمال تو وہی ہوئے ہیں. بھائی میں تحقیق کر لوں کیا حرج ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر اصلی ہیرا دے رہے ہیں تو میں اس کو جتنا ہی پرکھ لوں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو یہ ضد کیوں ہے کہ نہیں میں عادل ہوں تم نہ پرکھو ایسے ہی لے لو؟